جب ایک ضدی جادوگر نے کہا اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا، تو ایک شہزادی جو صرف اپنی رعایا سے محبت کرتی تھی ایک تتلی میں بدل دی گئی۔ قید، خاموشی اور بس خاموشی۔ لیکن اس کہانی میں نہ کوئی شہزادہ آیا، نہ تلوار، نہ گھوڑا، بس ایک مصور جس نے خاموشی سے چاہا اور سب کچھ بدل دیا گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت ریاست میں ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ چہرہ جیسے خوبصورت، دل ویسا ہی نرم۔ اس کا نام اسکائلا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکتے ستارے، مسکراہٹ صبح کی روشنی جیسی تھی۔ ہر ریاست کے شہزادے اس سے شادی کے خواب دیکھ رہے تھے، مگر وہ محبت سے زیادہ اپنی رعایا کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن سمندر کے پار ایک جادوگر نے اس کی خوبصورتی کے قصے سنے۔ ایسا جادوگر جو سمندر سکھا سکتا تھا۔ اس کا نام ایلڈرن تھا۔ شہزادی میری ہے اور صرف میری۔ بادلوں کی گرج میں وہ محل پہنچا اور شہزادی سے کہا میں تم سے شادی کرنے آیا ہوں۔ شہزادی نے کہا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، مگر میں ابھی سلطنت کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ایلڈرن کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنی جادو سے شہزادی کو ایک تتلی میں بدل دیا، گلابی، جامنی اور سنہری پروں والی۔ وہ اسے شیشے کے پنجرے میں قید کر کے لے گیا اور ایک عقاب کو پہرا دینے پر مامور کر دیا۔ شہزادی نے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ پھر ایک دن وہ کامیاب ہو گئی۔ زخمی، تھکی ہاری وہ ایک مصور کے گھر جا پہنچی، وہی جو چپ کے شہزادی کی تصویریں بنایا کرتا تھا۔ اس نے کہا کتنی خوبصورت تتلی ہے، لگتا ہے اسے میری تصویریں پسند آ گئیں۔ مصور نے تتلی کو اٹھایا، مرہم لگائی اور نرمی سے رکھ دیا۔ وہی اسکائلا، اسے خبر نہ تھی کہ یہ اس کی چاہت تھی۔ 2 دن بعد جب اسکائلا صحت یاب ہو گئی تو مصور نے تتلی کو آزاد کر دیا۔ اسکائلا اڑتی گئی، باغوں، ندیاں اور آخرکار ایک آبشار تک پہنچی جہاں وہ بیٹھ کر گنگنا رہی تھی اپنا درد، اپنی کہانی۔ تبھی آبشار سے ایک پری نکلی، گاؤ پیاری تتلی، میں تمہیں تمہاری آواز لوٹا سکتی ہوں مگر صرف 2 دن کے لیے، اور تمہارا جادو صرف ایک طریقے سے ٹوٹ سکتا ہے، جادوگر کو ختم کر کے۔ اسکائلا نے کہا مجھے معلوم ہے صرف مصور ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ وہ اس کے پاس گئی اور کہا میں وہی شہزادی ہوں جس کو تتلی کے روپ میں بدل دیا گیا ہے، کیا تم مجھے بچاؤ گے؟ مصور نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر کہا میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دونوں جادوگر کے محل پہنچے۔ مصور نے اس کا جادوئی آسا توڑ دیا اور جادوگر مٹی میں بدل گیا، اور اسکائلا اس کے جادو سے آزاد ہو گئی، اور اس بار اس نے اپنی محبت کا اپنی مرضی سے انتخاب کیا۔ اب نہ جادو تھا، نہ شان و شوکت، صرف خاموش محبت کی فتح تھی۔ دونوں محل واپس لوٹ گئے اور ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ سچی محبت وہی ہے جو نمائش نہ کرے، صرف خیال رکھے۔